له ومن يهد الله فلا مضل له۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سے خطبہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، 1:45 بج رہے ہیں۔ ان حالات میں مجھے فرمائیے آپ بھی میں کیا کہوں؟ کوئی تک تو نہیں ہے کہ 1:45 بجے میں تقریر شروع کروں تو پھر کتنے بجے تک کرتا رہوں؟ میں ذہنی طور پر ویسے تقریر کے لیے آمادہ نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں بلا کسی تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والا۔ یہ پنکھا بند کر دینا۔ دیکھیے حضرات، میں آج کی اپنی اس گفتگو میں صرف سیاسی گفتگو کروں گا، میں مذہبی گفتگو نہیں کروں۔ تو اس اعتبار سے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ خصوصاً نوجوانوں کا یہ طبقہ جس نے مجھے یہاں پر بلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تحریک پاکستان کی تاریخ کا اگر علم ہے بھی صحیح تو وہ بڑا سطحی سا علم ہے، بڑا سرسری سا علم ہے، اور خصوصاً تحریک پاکستان میں علماء اہل حدیث کے کردار کے موضوع پر مجھے آپ کہنے دیجئے کہ آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو یقیناً ہمارے سٹیج سے تحریک پاکستان کے موضوع پہ تھوڑی بہت گفتگو ضرور ہو۔ بھائی ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ مکان ایک آدمی بنائے، جب مکان بن جائے تو اب آپ اس کو کہیں کہ آپ روشن دان اس طرف لگائیں، باریاں اس طرف لگائیں، دروازہ اس طرف لگائیں، آپ کو کوئی نہیں لگانے دے، آپ کی کوئی بات نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اب یہ کہیں کہ اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا اجرا کیا جائے، یہاں سے فحاشی ختم کی جائے، یہاں سے رشوت ختم کی جائے، لیکن حضرات مجھے یہ تو فرمائیے آپ کا اس میں عمل دخل کیا ہے؟ میری بات نوٹ کیجئے، اللہ واسطے کوئی حقوق نہیں دیا کرتا، مطالبے اور تقاضے کبھی کسی قوم کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ حقوق جناب بازو کے زور سے لیے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ کر دو، یہ کر دو، قرآن نافذ کر دو، حدیث نافذ کر دو۔ کیوں کر دیں بھائی؟ کیوں کر دیں؟ مجھے فرمائیے تو صحیح، کر کیوں دیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیوں کر دیں؟ کس بنا پر کر دیں؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن نافذ کرانے کے لیے، کیا آپ نے حدیث نافذ کروانے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں، سوائے تقریروں کے۔ بازاروں میں ناچنا پڑے۔ اگر آپ نہیں ناچ سکتے، ڈنڈے نہیں کھا سکتے، گولیاں نہیں کھا سکتے، آنسو گیس کے گولے برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تماشا نہ لگاؤ، تمہاری کسی نے نہیں ماننی۔ اب ذرا آئیے ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کا میں چند کے اقتباسات،
تحریک پاکستان میں علماء اہل حدیث کے کردار کے موضوع پر تاریخ سے چند اقتباسات پیش کروں گا. اگر آپ نے توجہ کی تو آپ کو اپنے اسلاف کی متاع گم کردہ ہاتھ آ جائے گی، اور اگر آپ نے توجہ نہ کی تو میاں صاحب آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے. نہ تو میں نے کوئی شعر پڑھنا ہے، نہ میری آواز اتنی سریلی ہے کہ میں جو مجھ سے پہلے میرے عزیز تقریر کر کے گئے ہیں میں اس انداز پہ تقریر کر سکوں. بھائی میں تو آپ کے سامنے ایک روکھی سی بات کرنے لگا ہوں. ذرا آئیے مینار پاکستان کے میدان میں سن 40 کی بات ہے. مینار پاکستان کے میدان میں جو اس وقت منٹو پارک کہلواتا تھا، اس میدان میں اتنی دنیا جمع ہے کہ اس وقت کے مطابق مورخین نے 1 لاکھ کی تعداد لکھی ہے. آپ کے یہ کتنے آدمی بیٹھے ہوں گے؟ کتنی دنیا بیٹھی ہوگی؟ آپ کو اندازہ ہے؟ مجھے اندازہ ہے 200 نہیں ہوں گے تو 250 ہوں گے. بھائی میں بہت زیادہ مبالغہ کروں تو 300 آدمی ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں. گن کے دیکھ لیں آپ. ہم نے تو مجمع دیکھے ہیں بھائی. ہمیں معلوم ہے مینار پاکستان پہ 1 لاکھ کا مجمع موجود ہے، اور سٹیج پہ ایک انتہائی پتلا دبلا آدمی جس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، وہ ٹوپی پہنے ہوئے، شیروانی پہنے ہوئے، شلوار پہنے ہوئے سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آدمی کی نظریں اس کی طرف ہیں. مجمع میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، ملنگ. درویش نہیں، ملنگ. اس کے بال بڑے ہوئے، یہاں تک بال ہیں، مونچھیں ہیں بڑی بڑی جیسے ملنگوں کی ہوتی ہیں، داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی ہے. سر پہ انہوں نے جو پگڑی باندھ رکھی ہے وہ بھی ملنگوں والی ہے. پاؤں میں جو جوتی پہن رکھی ہے وہ بھی ملنگوں والی ہے. ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے. ہائے میں آج کی مولویت پہ کیا تبصرہ کروں. ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے. تحریک پاکستان کا جوں ہی مسودہ پڑھا گیا، اس ملنگ کے چہرے کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. قرارداد پاکستان منظور ہوئی، نعرے لگے، مجمع اٹھا، وہ ملنگ اس مجمع میں غائب ہو گیا، کسی کو نظر نہیں آتا. ٹھیک 11 مہینے کے بعد، یہ سن 40 کی بات ہے، ٹھیک 11 مہینے کے بعد یہ ملنگ کلکتے کی ایک مسجد میں داخل ہوا. اس مسجد کے امام اور خطیب علامہ محمد یوسف کلکتوی آپ نے سنے ہوں گے. وہ اس کے خطیب اور امام ہیں. ملنگ مسجد میں داخل ہوا اور علامہ محمد یوسف کے کان میں کوئی بات کہی. بس بات کہنے کی دیر تھی، علامہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ملنگ کے سامنے ایسے ہو گئے کہ اس کے متھی اور فرما بردار، اور اسی وقت کہنے لگے حضرت آئیے تشریف لیں. حضرت آئیے. اندر ایک کمرے میں لے گئے. وہاں جا کے ملنگ کے لیے جناب بستر لگ گیا، تکیے لگ گئے، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد دروازہ باہر سے بند کر دیا. ملنگ اندر بند ہے. اب مولانا علامہ محمد یوسف کلکتوی نے اپنے اپنے حلقے میں اطلاع دی. لوگ آنے جانے لگے. تانتا بندہ ہوا ہے.
رات بھی دن بھی لوگ آ جا رہے ہیں۔ اس ملنگ نے ایک دن علامہ صاحب کو کہا کہ آپ اتوار والے دن قرآن کا درس شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ درس شروع ہو گیا۔ اس درس میں ایک حافظ عبد الغنی کے نام سے ایک لڑکا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ 22-23 سال کی اس کی عمر ہوگی، ینگ لڑکا، چہرے مورے سے ایسے معلوم ہو کہ کسی اچھے خاندان کا لڑکا ہے، وہ اس درس میں آ کے بیٹھنے لگا۔ علامہ یوسف کلکتوی نے اس لڑکے کو جب دیکھا، لڑکے کو دیکھنے کے ساتھ ہی علامہ صاحب کی پوری توجہ اس لڑکے کی طرف ہو گئی۔ ایک دن درس کے بعد اس لڑکے کو پوچھتے ہیں، میاں صاحب زادے آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں قصور کے رہنے والا ہوں، اور جناب یہاں کلکتے میں کسی ملازمت کے لیے آیا تھا، یہاں پنجابیوں کا ایک کارخانہ ہے، میں اس میں ملازم ہوں، اور بس جناب اور کوئی میرا مقصد نہیں۔ انہوں نے کہا آئیے آپ کو ایک شخصیت کو ملاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ وہ جناب اس عبد الغنی کو اپنے ساتھ لے کے اس ملنگ کے حجرے میں نہ چلے گئے۔ ملنگ کے بال بڑے میں، مونچھیں اتنی موٹی، اور جناب گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحیح ملنگ بیٹھا ہوا ہے۔ عبد الغنی کو کہتے ہیں بیٹا اس ملنگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ عبد الغنی کہنے لگا حضرت مجھے پہلے آپ اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ملنگ کو کہنے لگا۔ ملنگ کہنے لگا میرا نام ابراہیم ہے اور میں اجمیر شریف کا ملنگ ہوں۔ عبد الغنی کہنے لگا ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم ملنگوں اور قلندروں کی بیعت نہیں کیا کرتے، اور جناب اٹھ کے بھاگے۔ علامہ یوسف بھی اس کے پیچھے پیچھے، وہ لڑکا آگے آگے، باہر جا کے وہ لڑکا علامہ صاحب سے الجھ گیا، کہنے لگا علامہ صاحب آپ اچھے اہل حدیث ہیں، مجھے ایک ملنگ سے بیعت کروانے لگے ہیں، میں نہیں ملنگوں کی بیعت کرتا، ہاں میں جس شخصیت کی تلاش میں ہوں میں اس کا نام آپ کو بتاؤں؟ پیچھے سے وہ ملنگ بھی اٹھ کے آ گیا۔ کہوں گا جناب ہم ملنگوں کی بیعت نہیں کیا کرتے، نہ قلندروں کی بیعت کیا کرتے، میں تو اگر بیعت کروں گا نا مولانا فضل الہی وزیر آبادی کی بیعت کروں گا، میں گھر سے نکلا ہی اس کام کے لیے۔ ملنگ بھی تھوڑا سا مسکرایا، علامہ صاحب بھی تھوڑے سے مسکرائے، عبد الغنی نکل کے چلا گیا۔ پھر کوئی اسی طرح ہفتے کے بعد وہ درس میں آیا تو علامہ صاحب نے پھر کہا کہ بیٹا آؤ بیعت کر لو۔ کہوں گا علامہ صاحب مجھے آپ ویسے ہی تنگ کرتے، میں نے کسی ملنگ کی بیعت نہیں کرنی، ہم ملنگوں اور قلندروں کو نہیں مانتے۔ کہا نہیں بیٹا آؤ بیعت کر لو۔ کہنے لگا اچھا پھر میں ایک شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ جب مولانا فضل الہی وزیر آبادی مجھے مل گئے میں اس ملنگ کی بیعت توڑ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، پھر ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ او بھائی میں بوڑھے وہابیوں سے مخاطب نہیں ہوں، سچی آپ کو بات کرتا ہوں، میں تو ان جوان بچوں سے مخاطب ہوں۔ بات کو ذرا ہوش سے سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب عبد الغنی نے بیعت شروع کی، وہ ملنگ پتہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا عبد الغنی نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور بیٹا عبد الغنی اپنی زندگی میں ایک انگریز کو ضرور قتل کرنا، اور بیٹا عبد الغنی جب جہاد کا وقت آئے
اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو جہاد میں آنا پڑے گا، یہ باتیں منظور ہیں؟ اب عبد الغنی کہہ رہا ہے یہ ملنگ ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ایک انگریز کو قتل کرنا ہے، یہ ملنگ کیسا ہے؟ بیعت تو اس نے کر لی، لیکن جناب اس کے ذہن میں ایک ایسا طوفان آ گیا کہ وہ کلکتہ چھوڑ کے ایک دن قصور نہ پہنچ گیا، قصور پہنچ کے مولانا عبد القادر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر آیا۔ اور مولانا عبد القادر قصوری کو کہنے لگے جناب مولانا، جانتے ہیں مولانا عبد القادر قصوری کو؟ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، میں جن جن کرداروں کے نام لوں آپ نوٹ کریں، یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ مولانا عبد القادر قصوری کہتے ہیں سناؤ کلکتے میں کیسے حالات ہیں، کیا بات؟ کہنے لگا جی کلکتے میں حالات کیا ہیں، میں تو جناب ایک ملنگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا وہ ملنگ نے تیرے سے عہد کیا لیا تھا؟ کہنے لگا جی باتیں اس نے ساری اہل حدیثوں والی کی ہیں، ایک بات اس نے کہی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک انگریز کو قتل ضرور کرنا ہے۔ مولانا عبد القادر قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الغنی وہ ملنگ نہیں تھا، وہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی تھے۔ اب میں کیا کروں، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی ہیں کون؟ اور اپنی تاریخ سے بے خبر قوم، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی کون تھے؟ ہائے افسوس، مجھے میں کیا بات کہوں، ڈرتا بھی ہوں اور بھائی پھر بھی ڈرتا ہی ہوں، کیا کہوں، ڈر ہی لگتا ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، جس قوم کے ہاتھ میں ایک میں قرآن دوسرے میں حدیث، وہ قوم غالب کیوں نہیں ہے، مغلوب کیوں ہے؟ مجھے یہ فلسفہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جس قوم کے ہاتھ میں، جو قوم یہ کہے کہ ہم قرآن حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ قوم اس ملک میں مغلوب کیوں ہے، غالب کیوں نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، مجھے پتہ نہیں لگتا کہ یہ قرآن آپ کے سینے پہ اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو متاثر کرتی ہیں یا نہیں کرتی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کیا کہوں، آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں حضرات، اگر کوئی بات گستاخی کی نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا، خدا کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت طلب کر رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے یہ فرما دیجئے کہ اللہ کی کتاب ہو آپ کے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی حدیث ہو، ناموس صحابہ کا بل اعظم طارق بھی پیش کرے اور توہین رسالت کا قانون اس پہ احتجاج بریلوی کرے، ختم نبوت کا پلیٹ فارم دیوبندیوں کے قبضے میں، صحابہ کا پلیٹ فارم دیوبندیوں کے قبضے میں، اور توہین رسالت کا
چھوٹا سا ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں پیش آیا تھا، اس پہ بریلویوں نے قبضہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن بیچارے کچھ نہیں کر سکے۔ میں کیا کہوں، ساری دنیا اپنی تاریخ بھول بیٹھی ہے، بریلوی بھی بھول گئے، دیوبندی بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے۔ بریلوی اس ناطے سے بھول گئے کہ بھائی بریلویوں کے اکابر نے اس زمین پر کبھی تیر نہیں چلایا، اس زمین پر کبھی تلوار نہیں چلائی، انہوں نے کبھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ اس پہ فخر کیا جا سکے، اور دیوبندیوں نے کبھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ جس کے اوپر فخر کیا جائے۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، میری بات نوٹ کیجئے، اور دنیا کے رہنے والوں، اب فیصل آباد کے مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، نوٹ کرو میری بات۔ جمعیت علماء ہند جس کی قیادت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں تھی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جمعیت علماء ہند مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے بنائی، اور انہوں نے مفتی شبیر احمد عثمانی کو اس کا پہلا صدر بنایا۔ یہ بوٹے ہم نے لگائے ہیں، یہ بوٹے ہم نے لگائے ہیں، اور یہ بوٹے ہم نے لگائے ہیں۔ اس زمین پر کوئی پودا ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس کی جڑوں میں اہل حدیث کا خون نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، بات میں کر رہا ہوں، میرا نام شمشاد سلفی ہے، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کے کسی گروہ کا کوئی انسان شمشاد سلفی کی بات کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی جڑوں میں اہل حدیث کا خون ہے۔ میں کیا کروں، تاریخ نہ آپ کو یاد ہے، تاریخ نہ دیوبندیوں کو یاد ہے، تاریخ نہ بریلویوں کو یاد ہے۔ سینہ زوری سے کام چل رہا، سینہ زوری، پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، ہاں ہو، بس اس سے کام چل رہا ہے۔ نہ آپ کو تاریخ کا علم ہے، نہ دیوبندیوں کو علم ہے، نہ بریلویوں کو علم ہے، بات بس دھکے شاہی سے چل رہی ہے۔ تونے سنگھ کی حکومت ہے، ہر چیز طاقت کے ذریعے۔ حقائق دیکھو، یہی ملنگ کلکتے کی مسجد میں ایک حجرے میں بند ہے، لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یا اللہ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، اندر کیا بات ہے، اندر کون بیٹھا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ پتہ کیا ہوا، اس ملنگ نے دکن حیدرآباد میں نواب یار بہادر جنگ، آپ نے نام سنا ہے، نواب یار بہادر جنگ کو جماعت مجاہدین کا امیر بنایا۔ حضرات، اسی ملنگ نے بنگال میں مولانا راغب احسن کو جماعت مجاہدین کا صدر بنایا۔ حضرات میری بات نوٹ کیجئے، آپ کو یاد ہوگا جب تقسیم ہند کی بات چلی، ہائے ہائے، میں آج آپ کے مولوی کی کیا بات کروں، جو گلی میں نکلتا ہوا بھی شرماتا ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہوا بھی ہنستا ہے۔
ایک پردہ نشین لڑکی کی طرح وہ کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس مسکرا کے ہی بات کرتا ہے، کبھی شرم حیا کی ہنسی اور کبھی جناب کھسیانی ہنسی، جانتے ہیں نا آپ کھسیانی ہنسی، بس یہ ہنسی چل رہی ہے۔ اور اس طرف کیا ہے؟ کلکتے کی مسجد میں بیٹھ کے ایک ملنگ نے پورے ہندوستان میں جال بچھا دیا۔ حضرات آپ کو معلوم ہے تقسیم ہند کی ایک میٹنگ دہلی میں ہوئی، تقسیم ہند کی ایک میٹنگ شملے میں ہوئی، اس میں محمد علی جناح، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، سہروردی اور اسی درجے کے مسلم لیگی لیڈر شامل ہیں۔ لیکن ہائے ہائے میں کیا کہوں، میں نے ان لوگوں میں ایک اتنی لمبی داڑھی والا مولوی بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اور وہ مولوی جب بات کرتا ہے پورے مجمع کے اوپر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ وہ مولوی جب زبان کھولتا ہے محمد علی جناح بھی اس کی طرف اس طرح بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سرحد میں ان کو اٹھانا تھا۔ تو بھائی آپ تقریریں سن سن کے رج گئے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جاگیے بھیا کیا کر رہے ہیں؟ محمد علی جناح، سہروردی، اب سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان نے اس ملنگ کو کہا، مولانا فضل الہی وزیر آبادی کو، کہ حضرت پاکستان کے لیے کام کریں۔ کہنے کہ بالکل تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے سید بادشاہ نے یعنی سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال پہلے جو تحریک چلائی تھی اس اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، آپ میری وہ شرط مان لیں، میرے ذمہ آپ جو کام لگائیں گے اس میں شکست نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس زمین کے حصول کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کی مجھے ضمانت دے دے، اور جو کام آپ میرے ذمہ لگائیں گے اس میں انشاءاللہ فتح ہو۔ انہوں نے کہا منظور۔ محمد علی جناح کہنے لگے مولانا سلہٹ میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، سرحد میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، اور جناب ان دونوں علاقوں میں مسلم لیگ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، مولانا کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ریفرینڈم کس بات کا تھا؟ آپ جانتے ہیں ریفرینڈم کس بات پہ ہوتا ہے؟ او بھائی پتہ ہے ریفرینڈم کس بات پہ ہوتا ہے؟ کس بات پہ ہوتا ہے ذرا بتا دیں آپ مجھے۔ سبحان اللہ، خدائی خدمتگار کے سربراہ نے زور لگا لیا، لیکن حضرات میری بات توجہ سے سنیے، مجھے بتائیے کہ سرحد کے پٹھانوں نے مولانا فضل الہی کے کہنے پہ مسلم لیگ کو ووٹ کیوں دیا؟ سرحد کا ایک ایک بچہ اہل حدیث کی تحریک سے واقف تھا، اہل حدیث کی تاریخ سے واقف تھا، اور مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے اپنے تمام مجاہد ان کو کہا بھائی تلواریں رکھ دو، رائفلیں رکھ دو، اب کوئی گھر سرحد میں ایسا نہ رہے کہ جس کے دروازے پہ تم جا کے یہ نہ کہو کہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ووٹ مسلم لیگ کو دینا ہے۔ بس میری بات ہر دروازے پہ جا کے دروازے کے درمیان میں کھڑے ہو کے گھر والوں کے کان میں ڈال دو، پھر آگے ووٹ جانے میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ حضرات سرحد کا ریفرینڈم ہم نے جیتا، سرحد کا ریفرینڈم کوئی دعویٰ تو کرے، کوئی دعویٰ تو کرے
کہ سرحد کے ریفرینڈم میں دیوبندیوں نے تیر مارے تھے، سرحد کے ریفرینڈم میں بریلویوں نے تیر مارے تھے، کہ دعویٰ تو کرے۔ دو صوبوں میں مسلم لیگ کا ریفرینڈم ہم نے جیتا، آج یہ قوم بیٹھی ہوئی بے نظیر سے مطالبہ کر رہی ہے، نواز شریف سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس ملک میں قرآن حدیث نافذ کرو۔ اور قرآن حدیث ایسے نافذ، میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، علماء سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس ملک میں کبھی نہ اللہ کی کتاب نافذ ہوگی نہ رسول کی حدیث نافذ ہوگی۔ میرے خلاف فتویٰ لگا ہے، نہیں نافذ ہوگی۔ اللہ اپنے طریقے کے خلاف کبھی کام نہیں کیا کرتا۔ اگر دعاؤں سے، مطالبوں سے قرآن حدیث نافذ ہو سکتا تھا تو رسول کو اپنے دانت شہید کرانے کی ضرورت نہ تھی۔ اور میرے اللہ، رسول کے چچا کا کٹا پھٹا لاشا رسول کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور رسول کی ناداری ملاحظہ کیجئے۔ جو چادر حضرت امیر حمزہ کے اوپر ڈالی گئی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب تک چچا ذبح نہیں کراؤ گے قرآن نافذ نہیں ہوگا۔ تم گھروں میں بیٹھ کے کہتے یا اللہ قرآن حدیث کا نظام نافذ کر، نہیں نافذ ہوگا۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لڑائیاں لڑی، کوئی پتہ ہے؟ میں کیا کہوں، آج کا آپ کا مولوی میرا مذاق اڑائے گا، کھسیانی ہنسی ہنسے گا، اپنی جہالت پہ پردہ ڈالے گا، مجھے کہے گا ویسی بکواس کرتا تھا، اس کو کیا پتا، وہ تو پیپلیا ہے، پیپل پارٹی میں رہ کے آئے۔ لو سب سے بڑی گالی مجھے یہ دی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لڑائیاں لڑی حضرات، ذرا فرمائیے تو صحیح۔ بھائی بخاری اگر کسی صاحب نے پڑھی ہو، وہ یہاں پر موجود ہوں، بخاری کی کتاب المغازی پڑھ کے دیکھ لیجئے، خدا کے لیے۔ بخاری میں 18 یا 19 لڑائیوں کا ذکر تو بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جو دیگر سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں 40 لڑائیوں کے قریب ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لڑائیاں لڑی۔ حضرات یہ تو فرمائیے کہ ان کل لڑائیوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے یا آپ کے صحابہ موجود تھے، ان میں کل کتنے لوگ جانبین سے، یعنی کافروں کے اور مسلمانوں کے، کل کتنے لوگ کام آئے؟ کیا کہیں؟ اہل حدیث کا مولوی کہتا ہے یا اللہ قرآن حدیث کا قانون لیا، یا اللہ قرآن حدیث کا قانون، یا اللہ قانون تو لیا، بعد میں وہی بات، کون سی والا؟ وہی جناب موسیٰ والی، جناب موسیٰ والی، قرآن حدیث کا قانون اللہ تو لیا، بعد میں ہم بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے اور اس پہ خوب عمل کریں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب بنی اسرائیلیوں کی طرح مطالبے نہ کرو۔ مجھے تو آپ کے مولوی کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ کے مولوی کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ کون سی بات والا؟ او بھائی کون سی بات؟ وہی بات نا آپ نے سنی ہوگی اپنے علماء سے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ کون سی بات ہے؟ بنی اسرائیلیوں نے کہا ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، کہا نا۔ او بھائی قرآن نے ذکر کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، لیکن آج جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا اس پہ بھی توجہ کیجئے۔ یہ روٹی پانی، یہ من سلوا
کھانے والی قوم کا ذکر قرآن نے کیا کیوں یہ تو فرمائیے. پھر اس قوم نے کہا اللہ من سلوا کھاتے کھاتے طبیعت اکتا چکی ہے. جناب موسیٰ کو کہنے کوئی جناب وہ کوئی لہسن دھنیے کا انتظام کرو, کوئی سبزی کا انتظام کرو, کوئی مسور کی دال کا انتظام کرو, ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے ہم لوگ تو تانگ آ گئے. یہ مطالبے موجود ہے. کبھی غور کیا کہ یہ ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا مطالبہ کرنے والی قوم میدان جنگ میں ایک لڑے کے لیے ٹھہر نہیں سکتی. مطالبہ کرنے والی قوم, مانگ کے کھانے والی قوم کبھی کسی میدان میں کھڑی نہیں ہو سکتی. حضرات, میں آپ سے تحریک پاکستان کے بارے میں مخاطب ہوں. حضرات, آپ نے دیکھا ہے تحریک پاکستان, میں مفتی محمود کو تانا تو دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے. یہی بات ہے. مجھے مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں بھی علم ہے, مولانا محمود الحسن کو بھی میں نے پڑھا ہے, میں نے مولانا قاسم نانوتوی کو پڑھا ہے, دیوبندیوں کے چھوٹے بڑوں کو پڑھا ہے, بریلویوں کو پڑھا ہے. لیکن حضرات, مجھے آپ یہ فرما دیجئے, تحریک پاکستان میں آپ کے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ یہ 14 اگست, خالی کھلی باتیں نہ کرو, دن منانا گناہ ہے, فلانا کرنا گناہ ہے, خالی باتیں نہ کرو, ہوش کرو کس دور سے گزر رہے ہو. یہ وہابیوں والی دقیانوسی باتیں نہ کرو. تم مسجدوں میں بیٹھ کے اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکتے. آؤ ملنگ بنے, آؤ ملنگ بنے, ملنگ نہ بنے, آؤ درویش بنے. آہا, مولانا فضل الہی وزیر آبادی ایک دن کوئٹے میں سرحد پار کرنے کے لیے کوئٹے میں پہنچے ہوئے. پوری کہانی نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم بڑا ہو چکا ہے. کوئٹے میں پہنچے, ایک جگہ نہانے کے لیے گئے. وہ نہانے کے لیے جب گئے, جس نلکے پہ گئے نا, اس نلکے پہ انٹیلیجنس کا انسپیکٹر نہا رہا ہے. مولانا نے کہا میرے تو قدم قدم پہ میرے پیچھے انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے. وہیں سے دوڑے, بیگ ایک چھوٹا سا وہ ساتھ رکھتے تھے. کہنے لگے یار میں تو پکڑا جاؤں گا, میرے پیچھے تو انٹیلیجنس لگی ہوئی. ایک ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی تھا, اس کو کہنے لگے یار میری ذرا داڑھی تو کاٹ دے. داڑھی میری بڑی لمبی ہے, جو تصویریں میری انٹیلیجنس کے پاس ہیں ان میں میری بڑی لمبی داڑھی ہے, یار ذرا میری داڑھی تو کاٹ دے. وہ کہنے لگا توبہ توبہ مولانا, میں تو داڑھی آپ کی نہیں کاٹوں گا, یہ نہیں ہوتا. کہنے لگے میرا پکڑے جانے کا خطرہ ہے اور آپ کہتے کہ میں داڑھی نہیں کاٹتا. کہنے لگا مولانا میں یہ جرم نہیں کر سکتا. خود ہی شیشہ پکڑا, کینچی پکڑی اور رکھ کے نا جناب داڑھی کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ کے آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے اللہ یہ داڑھی تیرے رسول کی سنت سمجھ کے رکھی تھی, اور آج تیرے رسول کے دین کے غلبے کے لیے میں چونکہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرکز میں پہنچ جاؤں, چمرکنڈ میں سرحد پار چلا جاؤں, لیکن یہ داڑھی رکاوٹ بن رہی ہے. اللہ تو میرے دل کا بھید جانتا ہے. میں نے یہ داڑھی کاٹ دی ہے, درخت کی جڑوں میں داڑھی دبائی, مٹی ڈالی, اور جناب اب وہ جو لمبی داڑھی تھی نا جو رکاوٹ بن رہی تھی وہ اتار کے پھینک دی, دفن کر دی. اور مولانا فضل الہی وزیر آبادی اب ایک چھوٹی سی داڑھی کا آدمی چلا پھر رہا ہے. اور انہوں نے سرحد کیسے پار کی؟ حضرات میں آپ سے مخاطب,
میں نوجوان طبقے سے مخاطب، میری ان تمام باتوں کی تصدیق، میری ان تمام باتوں کا حوالہ سید بادشاہ کا قافلہ نامی کتاب پڑھ کے دیکھیے۔ سلفی جو کہہ رہا ہے وہ بات تاریخی حوالے سے خالی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، حضرات گزارش یہ ہے، مسجد میں بیٹھنے سے، صرف مسجد میں بیٹھنے سے انقلاب نہیں آئے، آئیے سڑکوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، آئیے کشمیر چلیں۔ ہائے ہائے بات کہہ دوں، اور بھائی بات کہہ دوں ایک، آپ یاد رکھیں گے، ذرا توجہ فرمائیے۔ 47 میں پاکستان بنا، کشمیر میں جنگ کب شروع ہوئی؟ کیا بات، ماشاءاللہ 48 میں، بھائی آپ 48 کہہ رہے ہیں نا، 48 میں غلط تو نہیں کہہ رہا، 48 میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرات میں آپ کے بزرگوں کی بات سنا، سردار عبدالقیوم کو مجاہد اول کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ سنیے، سردار عبدالقیوم کے ساتھی اور اہل حدیث بریلوی دیوبندی میری بات نوٹ کریں، مجاہد اول سردار عبدالقیوم مولانا فضل الہی وزیر آبادی کا مرید تھا، اور جس دن مقبوضہ کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے پہلی گولی چلائی گئی، جماعت مجاہدین اس محاذ پہ موجود تھے، اور یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ کتنے سال آپ کے بزرگوں نے لڑائی لڑی؟ ایمانداری سے فرمائیے، کتنے سال آپ کے بزرگوں نے لڑائی لڑی؟ ہندوستان میں کتنے سال لڑے آپ کے بزرگ؟ کیا کروں؟ مجھے پتا ہے میری گفتگو میں آپ کے لیے کوئی اپیل موجود نہیں، میں کیا کروں؟ تمہیں تو چاہیے بھی مولوی پکڑ کے تمہیں جنت کے اندر دھکا دے دے، تم کو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے جنت نہیں ملنی، ایسے جنت نہیں ملنی، مجھے وقت کا احساس ہے۔ حضرات آپ کو جنت تب ملے گی، آپ جنت میں تب داخل ہوں گے جب اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ جنگ بدر میں خود شریک ہوں گے۔ آپ کا مولوی آج لڑائی سے ڈرتا ہے، آپ کا مولوی آج لڑائی سے بھاگتا ہے، مولوی کو پسینہ ہے تو اس کی طبیعت پہ گرانی گزرتی ہے۔ اس طرح جنت نہیں ملنی، بالکل نہیں۔ اور بھائی جنت میں جانے کا پروگرام ہے؟ نہیں، ایمانداری سے بتاؤ، ہے پروگرام؟ تو آپ کو پتا ہے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث تربیت کے لیے اپنے بچے بھیج رہی ہے میدان میں، پتا ہے؟ اور بھائی پتا بھی ہے یا نہیں، یہ ویسے ہی سارے ہلا رہے؟ بتاؤ مہینے میں کون سی تاریخ کو ہمارا لشکر جاتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب پہلے مہینے میں جایا کرتا تھا، اب 20 دن کے بعد جایا کرے، نئی تبدیلی ہو چکی۔ ہم نے پروگرام کو وسعت دے دی، چلو گے؟ بھائی یہ بھی عجیب تماشا ہے، چلو گے کہتے انشاءاللہ۔ ہاں نہ غلط بات ہے، کہیں چلیں گے انشاءاللہ، وہ پہلے کہہ دیا انشاءاللہ، کس بات پہ انشاءاللہ؟ چلیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے حضرات، ایک بات نوٹ کیجئے، تحریک پاکستان میں آپ کے بزرگوں نے کتنا حصہ لیا؟ کوئی یاد ہے؟ مولانا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ جب پاکستان بنا، بتائیے مسلم لیگ میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ ذرا فرمائیے تو صحیح مجھے۔
ہے جی؟ ہاں یہ دیکھ بھائی، انہی کے لیے میں آیا تھا، میرا اللہ کی مہربانی سے آنا سیٹ جا رہا ہے، انہی کے لیے آیا تھا۔ یہ جو بھابی بیٹھے نا بڈھے، اللہ ان کو ہدایت کرے، بس ویسے ہی چل رہا ہے کام، وہابی وہابی بریلوی دیوبندی، ان کو کسی کو پتا نہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، کسی کو پتا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ناچ کیجیے میری بات۔ اور اس پنجاب کے صدر مسلم لیگ کون تھے؟ کیا بات، آپ کو بڑا یاد ہے ماشاءاللہ۔ کون تھے؟ اور آج ہم 14 اگست کا دن منا رہے ہیں، فتویٰ لگائے کوئی وہابی مولوی میرے اوپر اور مجھ سے بات کرے، ہم منا رہے ہیں دن سارا دقیانوسی۔ کون کہتا ہے رسول نے دن نہیں منائے؟ لیکن کون سے دن؟ کون کہتا صحابہ نے دن نہیں منایا؟ میں بریلویت کی تائید نہیں کر رہا، آپ کی طبیعت پہ گرانی نہیں گزرنی چاہیے، اتنی نازک طبیعت نہ رکھو، نکیر کے فقیر، مکھی پہ مکھی مت مارو۔ بس کہتے جی دن منانا منع، بریلویوں کی ضد میں ہر دن منانا منع، ہر دن منانا منع۔ آپ جمعہ مناتے، آپ عیدین مناتے، حضرت علامہ شہید ہو گئے، ہم نے جناب بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ حافظ شفیق کہاں گئے؟ وہ کبھی نظر نہیں۔ بھئی ہمارا تو وہ ساتھی تھا، آپ تو اس وقت بالکل ہی بچے ہوں گے، اور اس سے پوچھو، ہم نے اعلان کر دیا بھوک ہڑتال کا، مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگا جی بھوک ہڑتال تو خودکشی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ میرے اللہ، میں اس قوم کا کیا کروں جو بھوک ہڑتال کی ڈیفینیشن نہیں جانتی، جس قوم کو یہ پتا نہیں کہ آج کے اس دور میں بھوک ہڑتال کی تعریف کیا ہے، میں اس قوم کو کیا کہوں؟ کہنے لگا جی بھوک ہڑتال تو ہلاکت، خودکشی۔ اللہ، میں سر پکڑ کے رہ گیا، میں نے کہا بتاؤ جی ابھی لوگوں کے ساتھ کیا بات کروں؟ ایک نے کہا جلوس نکالنا منع ہے، دوسرے نے کہا جلسے کرنے منع ہے، چوتھے نے کہا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ یا اللہ کہاں جائے؟ اس سادگی پہ مرنے کوئی دل چاہتا ہے، مولویوں کی سادگی پہ مرنے کوئی دل چاہتا ہے۔ چلو جی کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، میں نے کہا کیوں نہیں نکالنی چاہیے؟ نکالنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جلوس نہیں نکالنے چاہیے، میں نے کہا نکالنے چاہیے۔ انہوں نے کہا بھوک ہڑتال نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا کرنی چاہیے، دلائل ہم دیں گے۔ ہم نے دلائل دیے اور اٹھا کے دیکھا، چھٹا پارا، پہلی آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کیا معنی بنا بھائی؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کیا معنی بنا؟ اور بھائی بتاؤ تو صحیح کیا معنی بنا؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کو بلند آواز سے کہنا پسند نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر مظلوم گالی بھی نکالنے سے جائز ہے، اور مظلوم گالی نکالنے جائز ہے۔ اسی کی تفسیر علماء سے مخاطب ہوں، اپنے ان چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں، اسی آیت کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا محلے دار، میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میں اس کے ظلم سے بڑا پریشان ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسے کر، اپنا گھر کا سامان نکال کے گلی میں بیٹھ جا، اپنا گھر کا سامان نکال کے گلی میں بیٹھ جا،
اس نے سارا گھر کا سامان نکالا، جو بھی کچھ تھا، گلی میں بیٹھ گیا. آپ آئے، میں آیا ہوں. دوسرا، او بھائی کیا بات ہے؟ کہ لگا جی وہ جو فلانا نا اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. او جناب سننے والوں نے کہا یار وہ ایسا آدمی ہے، ہم تو صحابہ کے بارے میں کوئی نہیں نا لفظ کہتے. انہوں نے کہا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. چلتے چلتے وہ بات اس کے پاس پہنچی. وہ دوڑا ہوا کہنے لگا خدا کے لیے اپنا سامان گھر میں رکھ کے بیٹھ جا، میں تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا. مولویا، اس سے بڑا احتجاج کا ثبوت میں کیا پیش کروں؟ احتجاج کا ثبوت ہے نا. کہتے جی گالی گلوچ کرتے ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس کے اوپر الزام لگا کہ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں. ہائے ہائے، پھر ہم نے وہ مقام بھی دکھایا، ہم نے وہ مقام بھی دکھایا بخاری میں سے. ہم نے وہ مقام بھی دکھایا بخاری میں سے. کون سا مقام ہے؟ وہی ابو بکر نے جو گالی نکالی تھی. نہیں یاد؟ آپ کو یاد ہے؟ جزاکم اللہ تعالی خیر. نکالی تھی نا. ہاں ہاں. اور گالی بھی ایسی اگر آپ سن لیں تو آپ کان پکڑ کے رہ جائیں. مہذب گالی نہیں تھی، ایسی گالی نہیں تھی جس میں کوئی رکھ رکھاؤ ہو. بہرحال پھر کسی وقت سے اس گالی کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے، یا علیحدگی میں آپ کو بچوں کو بتاؤں. اور کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ مجھے فرمائیے تو صحیح. کعب بن اشرف یہودی کو کس نے قتل کیا؟ کس نے قتل کرایا؟ مجھے فرمائیے تو صحیح. تمہیں یہ تو یاد ہے کہ رسول گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، کوڑا پھینکنے والی عورتوں کے گھر میں عیادت کیا کرتے تھے. ہاں ہاں، ایک وقت آیا جس نے گالی نکالی، رسول نے فرمایا اس کو قتل کر دو. کعب بن اشرف یہودی کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ نے نہیں کیا. بخاری کی کتاب المغازی پڑھ کے دیکھ لیں. اگر میں آپ کو میرے اوپر یقین نہیں، کتاب المغازی بخاری کی پڑھ کے دیکھیں. کیا رسول نے فرمایا تھا؟ یہ کعب بن اشرف یہودی کیا کہا کرتا تھا؟ رسول کو گالیاں دیتا تھا، رسول کی شان میں توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. اور ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے فرمایا من لے کعب بن اشرف، اور کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہوتا؟ ہاں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اس سرزمین پر رسول کی ذات کے بارے میں جب بھی کسی نے گستاخی کی، اس کی گردن صرف اہل حدیث نے اڑائی. اگر کسی بریلوی نے اڑائی ہو، اگر کسی دیوبندی نے اڑائی ہو، لائیے تاریخ میرے سامنے پیش تو کیجیے. یہ علم الدین غازی شہید، یہ کون تھا؟ اس کا مامون آج بھی لاہور میں زندہ ہے. جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ اہل حدیث کا بچہ تھا یا کسی غیر اہل حدیث کا بچہ تھا. اور اس زمین پر، اللہ کی اس زمین پر اہل حدیث نے وہ کارنامے چھوڑے کہ دنیا نے ان کے اوپر پردے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے تاریخ میں وہ چیزیں موجود تھیں. ہم نے ان کو آج سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، جس سے میرے سے انہوں نے بچوں نے وعدہ لیا. اگرچہ میرا ذہن تو پہلے سے یہ ہے بھائی، میں تو سر جھکا کے چلنے کا قائل نہیں. سچی جو میں نہیں سر جھکا کے چلنے کا. آپ میرے سامنے قرآن کی ایسے وہ پیش کریں گے تو ذرا ہوش کر کے پیش کرنا. وہی وہ نظریں نیچی رکھنے والی ایسے ہیں، لیکن میں سر نیچا کر کے چلنے کا قائل نہیں. جہاں قرآن ہو، جہاں حدیث ہو، وہاں غلبہ ہوگا، وہاں غلبہ ہوگا، وہاں غلبہ ہوگا. کیوں حضرات، غلبے کا کوئی پروگرام ہے؟ غلبے کا کوئی پروگرام ہے؟ غلبہ حاصل نہیں ہوا آپ کو ابھی؟ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوا، تھوڑا سا. سینٹ میں حضرت امیر صاحب
مذہبی امور کے چیئرمین بنے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا غلبہ حاصل آئے ہیں نا ہم سیاست میں، ہم مسجدوں سے نکلے ہیں، ہم حجروں سے نکلے ہیں، غلبہ حاصل کیا ہے نا، آئندہ الیکشن آ لینے دو، انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ اہل حدیث نوجوان اس ملک میں اونچا سر کر کے زندہ رہیں گے۔ حضرت علامہ شہید کی زبان میں ہم گردن اونچی کر کے زندہ رہیں گے، لیکن کب؟ حضرات آج آپ کو میں مولانا فضل الہی وزیر آبادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھو اہل حدیث ہو، آج 14 اگست کے حوالے سے اٹھو، اس زمین پر تم نے اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اس کی تدبیر کیا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کی صورت حال کیا ہو، اس کا پروسیجر کیسے ہو، اس کا منصوبہ کیسے، وہ ہم نے طے کر رکھا ہے حضرات، وہ ہم نے اچھا بھئی آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کم سے کم مجھے یہ تو یقین دہانی کرا دیں، آج سے آپ اس بات کی تبلیغ کریں گے کہ ووٹ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی ایمانداری سے فرمائی، اور کوفیوں والے وعدے نہ کرو، میں امام حسین کی طرح تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ ہمیں امام کی شہادت نے یہ سبق دیا ہے کہ کوفیوں کے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ وعدہ کرتے ہیں آپ کس بات کا؟ ووٹ دینے کا نہیں، ووٹ لینے کا وعدہ کرتے ہو؟ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ او بھائی کرتے ہو؟ ووٹ کس کا؟ مرکزی کا۔ ووٹ کس کا؟ مرکزی جمعیت کا۔ ووٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا۔ میں چلتے چلتے ایک بات کروں حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کی نہ صرف مذہبی جماعت ہے بلکہ آپ کی سیاسی جماعت بھی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ان بے شمار نوجوان بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ میں نہیں چاہتا، میری یہ کوشش نہیں، نہ حضرت میر صاحب کی کوشش، نہ ان کے رفقا کی کوشش، میں یہ چاہتا ہوں آئندہ الیکشن میں اتنی سیٹیں ہمارے پاس ہوں کہ یہ جتنا گریجویٹ طبقہ اہل حدیث کا ہے، ہائے ہائے ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے ملازم کرائیں۔ کہاں کہاں؟ جہاں ہمارا دل چاہے، کہاں کہاں ملازم کرائیں؟ جہاں ہمارا دل چاہے۔ یہ طاقت حاصل کرنی ہے ہم نے، یہ طاقت حاصل ہم حاصل کر کے رہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس طاقت کے حصول سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اہل حدیث کے نوجوانوں کا مستقبل آئندہ روشن ہے، میری بات نوٹ کیجیے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اس پاکستان میں ہر محکمے میں نوجوان اہل حدیث موجود ہوں گے۔ اور یہ میں آپ کو وہ بات سنا رہا ہوں جو میں نے اور علامہ صاحب نے کسی وقت تنہائی میں کی تھی، چھپ کے کی تھی، لوگوں سے ڈرتے ہوئے کی تھی، اور منصوبہ یہ تھا کہ یا اللہ اہل حدیث کو اتنی طاقت دے کہ ہر محکمے میں اہل حدیث نوجوان، یعنی اہل حدیث یوتھ فورس کے مستند اور صحیح نوجوان ہم ہر محکمے میں 5-5 10-10 کی شکل میں ان کو مقابلے کے امتحان دلا کے، ان کو جناب مقابلے کے امتحانوں میں کامیاب کرا کے، ان کی اچھی خوراک، اچھی رہائش کے بھی منصوبے تھے لاہور میں جہاں پر مرکز اہل حدیث بنا۔ میں نے حضرت علامہ صاحب سے منظوری لے لی تھی کہ مرکز اہل حدیث میں 20 کمرے 5 سٹار ہوٹل کے سٹینڈرڈ کے تعمیر کیے جائیں گے، اور یہاں پر اہل حدیث نوجوانوں کی تربیت کر کے ان کو یہاں سے مقابلے کے امتحان کے لیے تیار کیا جائے گا، اور مرکزی جمعیت یا جمعیت اہل حدیث اس کے اوپر اپنا خرچ کرے گی۔ جو لڑکے کھاتے پیتے ہوں گے وہ اپنا خرچ کریں گے، اور ہمارا منصوبہ یہ تھا 5 سال میں 10 سال میں کوئی محکمہ نہ آرمی خالی رہے، نہ پولیس خالی رہے، نہ عدلیہ خالی رہے، نہ دیگر محکمہ جات خالی رہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا، ہائے یہ خواب دیکھا تھا جناب، یہ خواب دیکھا تھا میں نے اور علامہ صاحب نے تنہائی میں بیٹھ کے، یہ خواب جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا
کہ بس ہمارے لڑکے 10-15 لڑکے ہر محکمے میں اونچی پوسٹوں پہ چلے جائیں، ان کے پیچھے فل پاور لگائی جائے، ان کو جناب ترقیاں دلا دلا کے ان کو کلیدی اسامیوں پہ فائز کرایا جائے، اور پھر ایک ٹائم یہ آئے کہ جب علامہ صاحب اعلان کریں تو پورے ملک میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا علم لہرا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کر رب العالمین۔ یاسین مارکیٹ گلی نمبر 6 25 محلہ